السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ روزوں کا اور قرآن کا تذکرہ کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کرتے ہیں عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کدھر ہے؟ اگر دور ہے تو ہم اونچی آواز سے اس سے دعا کریں، اگر قریب ہے تو آہستہ۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کرتے ہیں عبادی میرے بندے۔ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، بلکہ اتنا قریب کہ رگے جاں سے بھی قریب، جس طرح دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے۔ اور صرف قریب نہیں، اجیب دعوت الداعِ، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ رات ہو دن ہو، کسی جگہ پہ ہے، کسی وقت ہے، وہ اپنی عرضیاں میری بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے، بغیر کسی وسیلے اور سفارش کے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے، بندہ نیک بندے سے دعا کروا سکتا ہے، وسیلہ کا معنی کوئی صدقہ کر کے دعا کر لے، قرآن کی تلاوت، نوافل پڑھ کے، اللہ کا قرب یعنی کہ تلاش کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک لہجے کو، ہر زبان کو سنتا ہے، تمام، جس طرح حدیث قدسی ہے، جن و انس اول آخر میدان میں آ جائیں، ایک ہی وقت میں اپنے رب سے اپنی اپنی گزارشات اور درخواستیں پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے بھرے ہیں کہ اللہ ایک ہی لمحے سب کی سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، اور سب کی مراد پوری کر دیتا ہے، اور اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سوئی سمندر میں ڈبونے سے سمندر میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو، مجھے دعا کرو۔ مشرکین ہر دور میں یعنی کہ غیر اللہ کو پکارتے رہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو، کوئی عزیر علیہ السلام کو، کوئی اللہ کے نیک بندوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پکارو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری دعوت کو قبول کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ اس سے راہ پا جائیں، ہدایت پا جائیں۔ تو اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، غیر اللہ نہ اس کے پاس کچھ ہے، نہ وہ ایک ہی وقت میں مخلوق کے سارے زبانیں سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کے اندر 14 نمبر آیت میں مشرکین جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اس کی مثال بیان کی۔ ان کی مثال اس طرح ہے، کَبَاسِطِ کَفَّیہِ، جس طرح کوئی اپنی ہتھیلی کو پھیلائے، اِلَى الْمَاء، پانی کے پاس کھڑا ہے، لِيَبْلُغَ فَاهُ، تاکہ پانی اس کے منہ کے اندر آ جائے، وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، اللہ کہتے ہیں پانی اس تک نہیں آ سکتا۔ وہ جتنا مرضی پیاسا ہے، پانی سے دعائیں کر رہا ہے، پانی سن نہیں سکتا، پانی حرکت نہیں کر سکتا، پانی خود بخود اس کی جو ہے ہتھیلیوں میں نہیں آئے گا، اس کے منہ میں نہیں پہنچے گا۔ تو غیر اللہ کو پکارنے والا اسی طرح جس طرح کوئی پانی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں یہاں بیان کی گئی کہ میری دعوت کو قبول کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہ میں دعا اپنے بندوں کی قبول کرتا ہوں، یہ جو نظریہ عوام کے اندر ہے ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، غلط ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ تو شیطان کی بھی سن لیتا ہے۔ جب شیطان نے مانگی دعا کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے تو اللہ نے دے دی، تو وہ شہنشاہ ہے۔ تو دعا ہی اصل عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا اصل العبادہ۔ آپ نماز کے اندر دیکھیں، دعائیں بندہ مانگتا ہے، کبھی اہدنا الصراط المستقیم، کبھی السلام علیکہ ایھا النبی، کبھی درود شریف کی شکل میں، کبھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اسی طرح حج کے سفر میں صبح سے شام تک کوئی لمحہ ایسا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ لیتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت اللہ کو پکارتے تھے،
تو ہمارے لیے بھی اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہی ہے۔ کچھ آداب ہیں کہ اللہ حرام خور کی دعا قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس کا کھانا پینا حرام کا ہو، پہننا حرام کو، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پھر دعا ممکنات میں سے مانگی جائے، یہ نہیں کہ غریب بندہ کہے مجھے بادشاہ بنا دیا جائے۔ اسی طرح قطع رحمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح دعا کا وقت کچھ خاص بھی ہیں، مثلا تہجد کے وقت، لیلۃ القدر کی رات میں، فرض نماز سے پہلے تو یہ دعا بندہ کرے۔ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس طرح دعائیں قبول کرتا ہے جس طرح نبیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو خلوص نیت سے مانگی جائے، توجہ سے مانگی جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور درود شریف پڑھا جائے۔ 3 چیزیں ہیں دعا مانگنے والا محروم نہیں رہتا، یا اللہ اسی وقت دعا قبول کر لیتا ہے، یا آخرت میں ذخیرہ رکھ لیتا ہے، یا اللہ اتنی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ صحابہ کہتے ہم تو بہت مانگیں گے، فرمایا اللہ کے خزانے اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ تو دعا مانگنے والا محروم نہیں